نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثني اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث ہے. درود شریف بلند. کہنے کو تو ہم بڑی دعویٰ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. جب ہمارا معاشرہ، ہماری معاشرت دیکھی جائے تو انتہائی کمزور ہے. کیسے؟ خاص کر کے جو پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں، اس میں ہم انتہائی غفلت کرتے ہیں. پڑھا لکھا طبقہ ایک انجان ہو، ایک نادان ہو، بے عقل ہو تو چلو یہ نادان ہے، واسطہ نہیں اس کا علم اور عمل کے ساتھ. ایک وہ آدمی جس کا علم اور عمل کے ساتھ واسطہ ہو، پھر وہ پڑوسیوں کی خیالداری نہ کرے، پڑوسیوں کو ایذا پہنچائے تو ان کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین نے اتنی مجھے وصیت فرمائی، اتنی وصیت کی کہ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ پڑوسی دوسرے پڑوسی کا وارث نہ بن جائے. مجھے یہ گمان ہوا کہ بارہا جو حضرت جبرائیل امین آ رہے ہیں پڑوسیوں کی تاکید کے لیے کہ اتنے حقوق ہیں، میں نے یہ گمان کیا شاید وارث نہ بن جائے پڑوسی. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا عیال ہے. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تھوڑے سے نفع کی حاصل کے لیے پڑوسیوں کو تکلیف دینا، معمولی بات پر پڑوسی کو تکلیف دینا. اندازہ تو کریں، آپ دائیں بائیں دیکھیں تو صحیح، سمجھا دیں. شادیاں بجائے جا رہے ہیں، ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور یہ بھی نہیں خیال کیا جب رات کو 12 بج گئے ہیں، 1 بج گیا ہے، 2 بج گئے ہیں، ابھی تک یہ گانے چل رہے ہیں. یہ احساس نہیں ہے. پڑوسی کی نیند میں خلل آئے گا، بے آرامی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ مجھے بددعا نہ ملے. یہ احساس ہی نہیں. کون احساس کرے گا؟ یہ اب کب احساس ہوگا ہمیں؟ کیا اس کا دین میں دخل ہی نہیں ہے؟ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا عیال ہے، مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچاتی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان اگر تو انسان نہیں بننا چاہتا تو نہ بن. جانور تو بن جا، توجہ کرنا، جانور تو بن جا. پھر جانور کی 3 قسمیں. ایک جانور وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں، دوسرے وہ جانور ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تیسرے ایسے جانور ہیں جو لوگوں کو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں. اب ایسے جانور کون سے جو لوگوں کو نفع، جیسے بھینس ہے، گائے ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے. اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والے کون سے جانور؟ جیسے شیر ہے، ریچھ، سانپ ہے، بچھو ہے، انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اور ایسے جانور کون سے جو نہ انسان کو نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے. انسان جنگل میں چلا جائے، ایک لومڑی جا رہی ہے تو لومڑی کیا کرے گی؟ انسان کو نہ فائدہ پہنچائے گی نہ نقصان. تو انسان ایسا جانور تو بن جا جو لوگوں کو فائدہ تو پہنچاتے ہیں. جیسے گائے ہے، بھینس ہے، دودھ سے گد ختم ہو گئی، دودھ نہیں دے رہی، ابھی تو کاسائی کے حوالے کر دے، 10-20 ہزار تو دے دے گی. تو جانور تو بن جا، جانور کا وہ قسم تو بن جا جو نفع دیتے ہیں. جانور سے بھی ہم بدتر ہو گئے.
ایک عورت، حدیث مبارکہ ہے، ایک عورت نیک صالحہ عورت تھی. توجہ سے باتیں سنیں عزیزوں. بلی کو باندھ رکھا تھا. نیک صالح عورت تھی، بلی کو باندھ رکھا تھا، کھانا پینا اس کو نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ اس کی وجہ سے اس کی بلی کو تکلیف دے دی، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. معمولی بات. ایک اللہ والا آیا بارگاہ الہی میں، کیا لے آئے؟ یا اللہ اتنی عبادت کر کے آیا ہوں، پڑھنا اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے ضائع ہو گئے، پڑھنا تمہارا ضائع ہو گیا. فقط تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ہے، وہ یہ کہ ایک دفعہ بلی تڑپ رہی تھی سردی میں، تو نے اس کے اوپر کمبل ڈالا تھا، چادر رکھی تھی. یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے ہم نے تمہاری نجات دی. مخلوق پر رحم کرنا ہے، مخلوق پر شفقت کرنی ہے. ایک حدیث مبارکہ آگے آپ پڑھیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے. یا رسول اللہ، ایک ایسی عورت ہے، نیک صالح عورت ہے، انہیں نوافل پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ خیرات بھی خوب کرتی ہے، نوافل، عبادت میں، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال اس کے ضائع ہو جائے گا. اعمال ضائع ہو گئے. اے فی النار، یہ جہنمی عورت ہے. یا رسول اللہ، ایک ایسی عورت ہے جو فرائض ادا کرتی ہے، اگر خیرات کرے، صدقہ کرے تو پنیر کے ٹکڑے خرید کر صدقہ کرتی ہے، معمولی صدقہ کرتی ہے، لیکن پڑوسی اسے راضی ہے. آپ نے فرمایا ہے یا پھر جنت، یہ جنتی عورت ہے، جنتی عورت. سمجھا نہیں؟ مولانا تقی صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے شیخ کا. وہ حضرت مولانا تقی صاحب کے جو شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، سارے کہو رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. سمجھا نہیں؟ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اس مرشد نے، اس اللہ والے نے واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ لکڑی کا قلم تھا، لکڑی کے قلم سے لکھ رہا تھا. پرانے دور کی بات ہے، قلم ہوتے تھے لکڑی کے، وہ لکھ رہا تھا. ایک جگہ وہ سیاہی کا دھبا ہو گیا، ایک جگہ دھبا بن گیا، سیاہی زیادہ نکل گئی اور رہ گئی. تو اس پر آ کر مکھی بیٹھی. اس سیاہی پر، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سیاہی پر آ کر مکھی بیٹھی. اب اس اللہ والے نے کیا کیا کہ اس اپنے جو قلم چلا رہا تھا اس قلم کو روک کے رکھا، بس بند. مکھی بیٹھی ہوئی ہے. اس کا یہ کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں نے نیک عمل کر رہا ہوں، کوئی اچھا عمل کر رہا ہوں، قلم کو روکے رکھا. مکھی بیٹھی ہے. تھوڑی دیر مکھی بیٹھی ہے، ٹھیک ہے. بارگاہ الہی میں آیا یہ شخص، بارگاہ الہی میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا عمل لے آیا؟ یا اللہ اتنی عبادت کر کے آیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو تمہاری ساری عبادت ضائع ہو گئی، تمہاری ساری عبادت ضائع ہو گئی. تو نے میری مخلوق پر رحم کیا تھا. وہ مکھی تھی، پیاسی تھی، مکھی پیاسی تھی، پیاس بجھانے کے لیے آئی تھی. تو نے اپنے قلم کو روکے رکھا تھا. یہ عمل مجھے اتنا پیارا لگا، اس عمل کی وجہ سے میں نے تمہاری مخلوق کی. یہ عمل مجھے اتنا پیارا لگا جو اپنے قلم کو روکے رکھا تھا، مخلوق پر شفقت کی. کیا وہ واقعات آپ کو معلوم نہیں کہ کتا پیاسا تھا، پیاسے کتے کو سمجھا نہیں پانی پلایا. بازاری عورت تھی، سمجھا نہیں، گناہگار عورت تھی، پیاسے کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ کو عمل اتنا پیارا لگا کہ اس کی وجہ سے نجات.
یہ واقعات کس کے لیے ہیں عزیزو؟ ہم مخلوق کو تڑپاتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں عزیزو۔ واللہ لا یومن، حدیث مبارکہ آگے آ رہی ہے، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کون مومن نہیں ہے رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جو اس کے ظلم سے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ گھر والے چلے جاتے، گھر میں کود کر آتے ہیں چوری، ارے پڑوسی ہے تمہارے، پڑوسی ہے تمہارے، یہ احساس نہیں ہے پڑوسی کا۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، امہات المومنین، کہہ دو نا سبحان اللہ، امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کی روٹی تیار کر رکھی ہے، ایک بکری آ رہی ہے، اما عائشہ صدیقہ دیکھ رہے ہیں کہ بکری آئی ہے، پڑوسی کی بکری آئی ہے، اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، اگر میں اٹھتی ہوں، اما عائشہ صدیقہ فرما رہے ہیں، اگر میں اٹھتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آ جائے گا، اٹھتی نہیں ہے۔ سمجھا نہیں؟ جب موقع ملتا ہے اٹھتی ہے، دروازے پر جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بتا دیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے روٹی رکھی تھی، بکری آئی، وہ بکری روٹی لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اے عائشہ، کہہ دو نا سبحان اللہ، اے عائشہ، روٹی کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، روٹی کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اور تمہارے فاروق کا دور ہے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعات آپ کے سامنے عزیزوں، میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، معلوم ہے آپ کو؟ اور تمہارے فاروق کا دور، مسجد نبوی کے آگے ایک شخص آتا، سمجھا نہیں، تبلیغ کرتا بلند آواز سے، کوئی کہتا ہے نا کہ میری آواز دور دور چلی جائے، میری باعث نصیحت کی طرح لوگ دور دور میری بات سنیں، تو اتنی قدرتی طرح ان کی آواز معلوم نہیں، واللہ عالم بالصواب، سمجھا نہیں، اس کی آواز اتنی بلند تھی جو اما عائشہ صدیقہ کے کمرے تک جاتی تھی، اما عائشہ صدیقہ کے آرام میں خلل آتی، بے آرامی ہو جاتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے شکایت کی، اور عمر فاروق کی طرف پیغام بھیجا، حضرت یہ فلاں شخص آ رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، میرے آرام میں خلل آ رہا ہے، یہ ہمارے ساتھی بھی خیال کریں، ناراض بھی نہ ہو جائیں، ساتھی خیال کریں، نماز فرض ہے، جو نماز فرض ہے، تبلیغ فرض کفایہ ہے، تبلیغ فرض کفایہ ہے، نماز فرض عین ہے، تبلیغ فرض کفایہ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ بیٹھ کر بیچ پر کتاب پڑھیں، کیونکہ آپ کی کتاب پڑھیں گے، آپ باتیں کریں گے، واعظ نصیحت کی باتیں کریں گے، تو نماز میں خلل آئے گا نہیں آئے گا؟ جو نماز میں خلل آئے گا تو نماز ٹوٹ گئی، نماز میں نقص آ گیا، جب آپ نقص آ گیا تو آپ کی تبلیغ تو فائدہ نہیں دیا، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے نقصان ہوا۔ لا حول ولا قوت، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا عیال، بس مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچے۔ رات کو ایک بندہ اٹھتا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، بلب کھولا، ارے گھر والے سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آرام میں خلل آ رہا ہے، وہ جو تہجد پڑھ رہا ہے آرام میں خلل آ رہا ہے، اور جو بلب کھول رہا ہے لوگوں کو اٹھا رہا ہے، وہ تہجد کا کام نہیں آئے گا، تو اس کے کام نہیں آئے گا، بجائے اس عبادت کے وبال بن جائے گا۔ اللہ رحم کر، یہ عبادت تنہائی والی عبادت ہے، ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے عزیزو، کوئی فرض عین ہے، کوئی فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ کی وجہ سے آپ فرض عین میں مداخلت کر رہے ہیں، تو وہ شخص آتا، وہ باز نہیں آیا، ہاں حضرت تمہارے فاروق کو فرمایا رک جاؤ، تبلیغ سے رک جاؤ، بلند آواز سے نہ کرو، رک گیا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا، دوبارہ بلند آواز سے، اما عائشہ صدیقہ نے دوبارہ شکایت کی، اور تمہارے فاروق نے فرمایا یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے،
میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے یہ، اگر تو نے بلند آواز سے بات کی تو یہ ڈنڈا تمہارے سر پہ توڑ دوں۔ سمجھا تم؟ تو ہر شے کی حدود ہیں عزیزوں، حد سے تجاوز نہ کریں بس۔ لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره موائقه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا